بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے۔ ماشاءاللہ آپ بہت کچھ کر بھی رہے ہیں، مشقوں سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ بہت اچھا لکھنے والے لوگ ہیں، بس ذرا پالش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی طرح محنت جاری رکھیے، اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ بہت ساری چیزوں کا تعلق خدا داد صلاحیت سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو فن کسی کو دے وہی اس فن میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ کوئی شخص اپنے اختیار اور اپنے کسب سے وہ فن حاصل نہیں کر سکتا، وہ سیکھا نہیں جا سکتا، سکھایا نہیں جا سکتا۔ ان چیزوں اور کاموں کو اصطلاح میں فنون لطیفہ کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک شاعری ہے۔ کوئی انسان اپنی مرضی سے شاعر نہیں بن سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص نے سینکڑوں کتابیں لکھی، ہزاروں مقالے لکھے پوری زندگی میں، لیکن ایک بھی شعر نہ کہا۔ اشتیاق احمد مرحوم کی ہم بات کریں تو 800 سے زائد اس نے ناول لکھے ہیں، 200 سے زائد مختلف موضوعات پر کتابیں لکھی ہیں، ہزاروں افسانے اور کہانیاں لکھی ہیں، لیکن ان کے اتنا لکھنے کے باوجود شاعری میں ان کا ایک مصرع بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ 72 سالہ زندگی میں وہ آدمی ایک شعر بھی نہ کہہ سکا۔ اور اردو ادب میں ابن صفی سے زیادہ شاید کسی ادیب کو نہیں پڑھا گیا۔ اردو ادب کے ساتھ انہوں نے شاعری بھی کی ہے۔ شاعری میں وہ اپنا نام اسرار ناروی لکھتے تھے۔ تو گویا ابن صفی میں دو خداداد صلاحیتیں تھیں، ایک تحریر کی اور ایک شاعری کی۔ دوسری چیز ہے مصوری، فوٹوگرافی۔ اس کا تعلق بھی خداداد صلاحیتوں سے ہے، یعنی جو خدا کی ودیعت کردہ ہوتی ہیں، یہ بھی سیکھی نہیں جا سکتی۔ یہ بھی ایک وہابی صلاحیت ہے کہ ایک شخص کمرے میں بیٹھے بیٹھے کسی چیز، کام، منظر کی ایسی منظر کشی کرتا ہے، ایسی تصویر اور ایسا نقشہ کھینچتا ہے کہ دیکھنے والا عش کر اٹھتا ہے۔ مصور کا یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ پینٹنگ، لکیروں کے ذریعے آپ کے ذہن میں وہ بات بٹھا دے جو نثر نگار 100 صفحات لکھ کے بھی نہیں سمجھا سکتے۔ چائنا کی ایک مثل ہے کہ ایک اچھی تصویر 1000 الفاظ سے زیادہ معنی رکھتی ہے۔ یعنی ایک چیز اور کام کو نثر نگار اگر 1000 الفاظ میں سمجھا سکتا ہے تو مصور چند لکیروں، نقشوں اور خاکوں کی مدد سے وہ 2 منٹ میں اس کو سمجھا سکتا ہے۔ پیرس کی مونا لیزا کی مسکراہٹ کو سمجھانا لفظوں میں کتنا مشکل تھا، لیکن ایک مصور نے 1 منٹ میں اپنے فن کے ذریعے سمجھا دیا۔ تیسری چیز موسیقی ہے۔ موسیقی اور گلوکاری کا تعلق بھی خداداد صلاحیتوں سے ہے کہ یہ ہے کہ وہ ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص ہر لہجے میں پڑھ لیتا ہے، ایک دفعہ کوئی آواز سنی تو بس اسی طرز اور لب و لہجے میں پڑھنا اور گانا شروع کر دیا۔ لحن داؤدی ہر کس و ناکس کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ ہزاروں شاعروں نے شعر کہے، غزلیں لکھیں، مرثیے لکھے، لیکن ان کو ترنم کے ساتھ پڑھنے پہ قادر نہ ہوئے۔ ترنم، ردھم اور لے ہر ایک کو نہیں آ سکتی۔ ہر شخص فن موسیقی اور گلوکاری نہیں سیکھ سکتا۔ دیکھیں، ایک شخص بالکل جاہل ہے، کبھی اسکول کا منہ نہیں دیکھا ہوتا، لیکن اس کی آواز اس قدر دل نشین ہوتی ہے کہ سننے والے کا دل سن کر باغ باغ ہو جائے۔ واقعہ مشہور ہے کہ بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا، ایک درویش ہاتھ میں بین اور ستار لے کے وہاں پہنچا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ حاضرین میں سے کوئی ایسے فن کا مظاہرہ کرے جو ہمیں حیران کر دے، ہمیں ہنسائے، رلائے۔ وہ اس درویش نے ہاتھ کھڑے کر کے کہا، میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ انہوں نے اپنی گدڑی سے ستار نکالی اور خاص ردھم، ترنم اور انداز سے پیانو بجائی۔ پورا دربار ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ تھوڑی دیر میں اس میں ساز بدلا تو سب رونے لگے۔ پورا دربار آنسوؤں سے ہچکیاں لینے لگا، غم کا ماحول بن گیا۔ آخر درویش نے ایسا ساز چھیڑا کہ سب پر غنودگی اور غشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ پورا دربار سو گیا۔ جب سو گئے تو فن موسیقی کے اس ماہر درویش نے اپنی گدڑی اٹھائی اور چل دیا۔ جب ہوش آیا تو سب درباری ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے۔
اچھا، چوتھی چیز ہے تقریر، کہ تقریر اور انداز بیاں بھی ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے، اس کا تعلق بھی خدا داد صلاحیت سے ہوتا ہے۔ یہ بھی فنون لطیفہ میں سے ہے۔ جس شخص میں یہ قدرتی اور فطری طور پر موجود نہ ہو وہ اس میں کمال نہیں دکھا سکتا۔ بعض لوگوں کے بیان کرنے کا انداز، طریقہ کار اس قدر اثر انگیز ہوتا ہے کہ سننے والا گھنٹوں بیٹھا سنتا رہتا ہے، وہ اس میں لذت محسوس کرتا ہے اور بوریت محسوس نہیں کرتا۔ کفار مکہ نے جب یہ دیکھا نا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بیاں اس قدر متاثر ہے کہ جو ایک مرتبہ سن لیتا ہے وہ وہیں کا ہو کے رہ جاتا ہے، تو انہوں نے اپنے بچوں کو منع کر رکھا تھا کہ ادھر نہ جایا کرو۔ وہ کہتے تھے نعوذ باللہ آپ ساحر اور کاہن ہیں۔ آپ ساحر اور کاہن نہیں تھے، آپ کو انداز بیاں، آپ کا انداز خطابت وہ دل کھینچتا تھا۔ آپ ماضی قریب میں دیکھ لیں مولانا ابوالکلام آزاد، شورش کاشمیری یا سید عطا اللہ شاہ بخاری جیسے لوگ، تو وہ اللہ تعالیٰ کی صلاحیتیں تھیں ان کے پاس۔ اگر کوئی بندہ آج کہے کہ میں ابوالکلام آزاد بننا چاہتا ہوں تو وہ نہیں بن سکتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی اور اس نے نکھارا تو وہ ضرور بن سکتا۔ پانچویں چیز تحریر ہے۔ تحریر سے مراد ادبی تحریر ہے، عام تحریر نہیں۔ عام تحریر ہر بندہ لکھ سکتا ہے، کیونکہ عام تحریر کا مقصد صرف بات پہنچانا ہے۔ کسی کو لکھ کے بھیج دو کہ مجھے 100 روپے چاہیے، یہ ہر بندہ لکھ کے بھیج سکتا ہے جو تھوڑا سا پڑھا لکھا ہے۔ پاکستان میں تقریباً کوئی 62% لوگ جو ہیں جنہوں نے میٹرک کیا ہوا ہے، تو وہ سب لوگ تحریر تو لکھ سکتے ہیں، اپنی بات کا اظہار تو کر سکتے ہیں، لیکن ادبی تحریر جو ہے نا وہ ہر بندہ نہیں لکھ سکتا۔ ادب ایک خاص تحریر کا نام ہے۔ عام اور سادہ تحریر کو صحافت آپ کہہ سکتے ہیں، اور مکفّہ اور مسجع تحریر کو ادب کہتے ہیں۔ صحافت میں اصل بات پہنچانا ہوتا ہے، ابلاغ ہوتا ہے، جبکہ ادب میں اصل زبان ہوتی ہے۔ تو ادب ایک لطیف فن ہے جس کے ذریعے ادیب مختلف جذبات، افکار اور خیالات کو اپنے خاص نفسیاتی یا شخصیاتی خصائص کے مطابق نہ صرف ظاہر کرتا ہے بلکہ خاص لفظوں، خاص جملوں، ضرب الامثال، تشبیہات، تلمیحات، تراکیب، محاورات یا خیال انگیز فکروں، شعروں، مترادفات، متضادات جیسے اندازوں سے زندگی کے مختلف طبقوں کی ترجمانی کرتا ہے۔ یہ تعریف بھی ہوتی ہے، تنقید بھی ہوتی ہے، مدح بھی ہوتی ہے اور ذم بھی۔ ادب اور زندگی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جہاں زندگی وہاں ادب، جہاں ادیب وہاں خوشحال زندگی۔ ادیب خیالات، آئیڈیاز اور تصورات پیش کرتے رہتے ہیں۔ دنیا میں آج جتنے اچھے، عمدہ اور خوبصورت کام ہو رہے ہیں، اچھی چیزیں بنی ہوئی ہیں، ان کا تصور کسی شاعر اور ادیب نے پیش کیا تھا۔ علامہ اقبال کو آپ دیکھ لیں، سب سے پہلے پاکستان کا تصور پیش کیا، تو جب مسلمان لیڈرز کو ان کا تصور سامنے آیا تو انہیں لگا کہ یہ بہت اچھا تصور ہے، انہوں نے اس کے اوپر کام کیا۔ تو عمدہ خواب ادیب اور شاعر لوگ دیکھتے ہیں، وہ آئیڈیاز پیش کرتے ہیں، قابل عمل مشورے دیتے ہیں، جو آج جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ ان کی ترقی کے پیچھے یہی راز ہے۔ تو اب تک ہم نے 5 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ انسان خود نہیں اس میں کمال پیدا کر سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کسی کے پاس ہیں تو ہاں ان میں نکھار لایا جا سکتا ہے، ان کو مزید پالش کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ 5 چیزوں میں سے ایک تحریر بھی تھی۔ تحریر کو پالش کیسے کیا جاتا ہے؟ اگر مثال کے طور پہ آپ کچھ نہ کچھ ٹوٹا پھوٹا لکھ لیتے ہیں، کوئی کہانی، کوئی ناول، کوئی منظر کشی آپ کر لیتے ہیں، کوئی محاورے آپ اپنی تحریر میں استعمال کر لیتے ہیں، یعنی آپ ایک ادبی تحریر لکھتے ہیں لیکن ٹوٹی پھوٹی، ہاں اس میں نکھار لایا جا سکتا ہے۔ نکھار لانے کے لیے کم از کم کوئی 3 خوبیاں تو ہونی چاہیے نا۔ تحریر میں نکھار لانے کے لیے زبان و بیان، اسلوب، الفاظ، سلیقہ، یہ 3-4 خوبیاں تو ہونی چاہیے۔ تو معزز
اسٹوڈنٹ، آج ہم زبان و بیان کے ایک نہایت اہم پہلو پہ بات کریں گے، یعنی اسلوب، الفاظ اور سلیقہ۔ زبان صرف خیالات کے اظہار کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ ایک فن ہے، ایک جمالیاتی تجربہ ہے، ایک تہذیبی رویہ ہے، اور اس فن کو مؤثر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلوب، الفاظ کے چناؤ اور بیان کے سلیقے کو جانیں۔ سادہ اور مؤثر زبان کی پہچان کیسے ہوگی؟ سادہ زبان وہ ہوتی ہے جو آسان ہو، رواں ہو اور عام فہم ہو، ہر بندہ سمجھ سکتا ہو۔ مؤثر زبان وہ ہوتی ہے جو دل و دماغ پہ اثر ڈالے، بات کو واضح اور بامعنی انداز میں سمجھائے۔ مثال کے طور پہ، ہم اپنے تعلیمی ادارے کی تعمیر نو کے لیے متعدد اقدامات کو روح بعمل لا چکے ہیں، اور سادہ سا جملہ ہے، ہم اپنے اسکول کو بہتر بنانے کے لیے کئی کام کیے ہیں۔ یاد رکھیے، سادہ ہونا بچگانہ ہونا نہیں ہوتا، اور مؤثر ہونا کوئی مرصع اور بھاری بھرکم زبان ہونا نہیں ہوتا۔ کبھی بہت ہی سمپل سا جملہ اگلے کے اوپر اثر کر دے، یہ مؤثر ہونا ہے، اور کبھی آپ کا بھاری بھرکم لیکن اس سے کوئی اگلے کو مفہوم اور کوئی اثر خاص نہ ہو تو وہ سادہ ہی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس سے اگلے سٹیپ پہ۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ ادبی تحریر میں بہت ساری چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اور ایک عام تحریر یا صحافتی تحریر میں ان چیزوں کا ہونا بالکل بھی ضروری نہیں ہے۔ عام تحریر میں مقصد صرف بات پہنچانا ہوتا ہے، لیکن ادبی تحریر میں بات پہنچانے کے ساتھ ساتھ اس تحریر میں خوبصورتی ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے مترادفات، محاورات اور تشبیہات بہت بنیادی چیزیں ہیں۔ مترادف وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کے معنی ایک جیسے یا ملتے جلتے الفاظ ہوں، ان کو مترادفات کہتے ہیں۔ جیسے خوش ایک لفظ ہے، خوش، اس سے ملتے جلتے لفظ ہیں شاد، فرحان، مسرور۔ ایسے ہی ایک لفظ ہے غم، اس سے ملتے جلتے مترادف یہ ہیں کہ رنج، ملال، افسوس۔ روشنی کے مترادفات میں نور، ضیاء یا اجالا۔ لیکن یاد رہے کہ ہر مترادف ہر جگہ قابل استعمال نہیں ہوتا۔ مثلا جو شاد لفظ ہے، شاد باد، جیسے ہمارے ترانے میں بھی آتا ہے، یا ہم جو ادیب لوگ بولتے ہیں شاد و آباد رہیں، یہ رسمی ہے، یہ ادیبانہ ہے، یہ شاعرانہ ہے۔ لیکن لفظ خوش جو ہے، یہ ایک سادہ لفظ ہے، یہ عام تحریر میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں غم، ایک عام اور سادہ لفظ ہے، یہ لیکن رنج و ملال یا تھوڑی تھوڑی خوشی کے ساتھ ہوتا رہا ملال بھی، تو اگلے جو لفظ ہیں مترادف اس کے، شاعر اور ادیب اچھے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں۔ یعنی بات ادا ہو سکتی ہے ایک عام اور سادہ لفظ سے، لیکن ادیب ہونے کے لیے کسی اچھے لفظ کا انتخاب کرنا بھی ضروری ہے۔ ایسے ہی روشنی ایک سادہ لفظ ہے، اس کو ادیبوں نے، شاعروں نے بھی استعمال کیا ہے، لیکن اگر ادیب بجائے روشنی کے اجالے کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ چار چاند لگ جاتے ہیں۔ کہ وہ لفظ استعمال کریں جو رف نہ ہو، جو عام گفتگو کا نہ ہو۔ تو یہ بات اب ذہن میں رکھنا ہے، یہ پوائنٹ، کہ ادیب ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو بہت سارے لفظوں کے مترادفات پتہ ہوں، لفظ رپیٹ نہ ہوں آپ کی گفتگو میں، آپ کی تحریر میں۔ اگلا سٹیپ جو چیز ہے محاورات ہیں۔ محاورہ زبان کی روح ہے، اس سے بیان میں جان آ جاتی ہے۔ مثالیں: دانتوں میں پسینہ آنا، آسمان سے باتیں کرنا، یا ناک کٹوانا، یا آنکھ کا تارا ہونا،
محاورہ جو ہے نا یہ تب بھی مؤثر ہوتا ہے جب وہ موقع محل کے مطابق استعمال ہو۔ جب آپ مطالعے کی عادت ڈال لیں گے نا یا مشاہدہ بھی کرنے لگ جائیں گے، روزانہ کی بنیاد پہ ایک آدھ صفحہ لکھنے بھی لگ جائیں گے مستقل مزاجی سے، تو ضرب الامثال اور جو محاورات ہیں ان کو آپ پڑھنا بھی شروع کر دیں گے، مصرعے، اشعار، تلمیحات یا آپ یاد کرنا شروع کر دیں گے، تو ایک وقت آئے گا کہ آپ محاورات کا استعمال بہت اچھی طریقے سے جان جائیں گے۔ یہ راتوں رات نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں، میں آپ کو ایک اقتباس پڑھ کے سناتا ہوں جو انور غازی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ بس صاحب کیا بتاؤں، آج کل بڑی کڑکی ہو رہی ہے، میں نے سوچا بیکار سے بیگار بھلی، کب تک ہاتھ پر ہاتھ دھرے پڑے رہیں گے، حرکت میں برکت ہے، ناؤ خشکی میں نہیں چلتی، فضول بیٹھ کر مکھیاں مارنے کے بجائے ہاتھ پیر ہلانے چاہیے۔ وہ دن تو گئے جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے، آج کل تو مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ پہلے ممو بھائی کے ساتھ شراکت کی سوجھی، بعد میں خیال آیا سانجے کی ہنڈیا بیچ چوراہے میں پھوٹتی ہے، ایسا نہ ہو کہ آسمان میں گرا کھجور میں اٹکا۔ آج کل آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں پر جب واسطہ پڑتا ہے تو طبیعت صاف ہو جاتی ہے۔ نکڑ والے خان صاحب کی تو کل پونجی جاتی رہی، دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ کچھ دوستوں نے سمجھایا بھی یار کہ پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، مگر میرے پاس اول تو تھا ہی کتنا، گنجی کھائے گی کیا اور نچوڑے گی کیا، اس لیے سوچا ایسا کام کرنا چاہیے کہ ایک پنتھ دو کاج ہوں، آم کے آم گٹھلیوں کے دام، اس لیے آج کل ذرا مصروف رہتا ہوں، ورنہ آپ صاحبان کی محفل کہاں چھوڑ سکتا ہوں۔ آپ نے دیکھا میں نے یہ 6 سطریں پڑھی اور ان میں کتنے محاوروں کو اس نے استعمال کیا ہے، بلکہ اس نے ٹوٹلی محاورے استعمال کر کے اپنی ایک بات کی ہے، اپنا ایک جو ہے دہرایا ہے، ایک روز مرہ کا ایک واقعہ اس نے سنایا ہے اور ٹوٹلی اس نے محاورے استعمال کیے ہیں۔ یہ استعمال کرنے آتے ہیں، استعمال کرنے سے تو اس میں جو ہے کہ آپ کو پریکٹس کی ضرورت ہوگی۔ آگے تیسری چیز ہے تشبیہات۔ تشبیہات جو ہے وہ کسی چیز کو کسی دوسری شے سے مشابہ دے کے بیان کرنا ہے، جیسے وہ شیر کی طرح لڑا، چاند جیسا حسین چہرہ، دل گویا آئینہ بن گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تشبیہ میں الفاظ جیسے جو ہے نا الفاظ استعمال ہوتے ہیں جیسے یا کی مانند یا گویا وغیرہ۔ تشبیہ سے بات میں تصویر پیدا ہوتی ہے اور یہ ایک ادبی تحریر میں ضروری ہے۔ اب ہم ادبی تحریر میں، ادبی اور عام تحریر میں فرق کے لیے ایک اور چیز ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا روشنی ڈالتے ہیں، وہ ہے فصاحت اور بلاغت۔ فصاحت جو ہے وہ زبان کی روانی، سادگی، صفائی اور گرامری درستگی کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ کتاب مجھے بہت پسند آئی۔ بلاغت جو ہے وہ کلام کی معنوی گہرائی اور موقع کے مطابق زور اور اثر پذیری کو کہتے ہیں بلاغت۔ یہی جو میں نے جملہ بولا، یہ کتاب مجھے بہت پسند آئی، اس کا بلیغ کلام یہ ہوگا، بلاغت یہ ہوگی، کتاب گویا میرے اندر اتر گئی، جیسے کسی نے میرے احساسات کو لفظوں میں ڈھال دیا ہو۔ بلاغت جو ہے وہ فصاحت سے ایک قدم آگے ہے۔ فصاحت آواز کی صفائی ہے، لیکن بلاغت روح کی تاثیر ہے۔ اچھا، اسلوب کے اوپر ہم بات کریں گے، جیسے کہ میں نے سٹارٹ میں کہا، ہمارا ٹاپک کا نام بھی ہے اسلوب، سلیقہ۔ اور تو اسلوب کی کئی اقسام ہیں، جیسے کہ نمبر 1 بیانیہ اسلوب ہوتا ہے کہ واقعات کو سادہ اور غیر جذباتی انداز میں بیان کیا جاتا ہے، جیسے کہ میں صبح 6 بجے اٹھا، ناشتہ کیا اور اسکول گیا۔ نمبر 2 ہوتا ہے تجزیاتی اسلوب، اس میں مسائل کا تجزیہ کیا جاتا ہے، اسباب و نتائج کی تشریح کی جاتی ہے، جیسے کہ تعلیم کسی بھی قوم کی ترقی کی بنیاد ہے، جب تعلیم کا معیار گرتا ہے تو قوم کی ترقی رک جاتی ہے۔ یہ ایک تجزیاتی اسلوب ہے۔ ایک خطیبانہ اسلوب ہوتا ہے، جوش، جذبہ اور ولولہ اور نعرہ نما انداز بیان ہوتا ہے اس میں۔ مثال کے طور پہ اٹھو جوانوں، علم کا پرچم تھام لو، ظلم کے اندھیرے مٹا دو۔ تأثراتی اسلوب، یہ بیان کے ساتھ اس میں تأثر ڈالنا ہوتا ہے، جذبات کی آمیزش ہوتی ہے، جیسے کہ
جب میں نے اسے آخری بار دیکھا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اس میں ایک اگلے کو ایک چیز بیان کی جا رہی ہے، لیکن تأثر ڈالا جا رہا ہے کہ ایفیکٹ جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے۔ اب ایک مشق ہے کہ ایک پیراگراف ہے، اس کو 2 مختلف اسلوبوں میں لکھنا ہے، بیانیہ میں لکھنا ہے، تجزیاتی میں لکھنا ہے۔ مثال کے طور پر اس کا ہم موضوع لے لیں کہ ایک طالب علم کی روزمرہ زندگی کیا ہے۔ بیانیہ اسلوب میں تو یہ ہوگا سیدھا کہ میں ہر صبح 6 بجے اٹھتا ہوں، وضو کر کے نماز پڑھتا ہوں، پھر ناشتہ کر کے اسکول چلا جاتا ہوں، اسکول میں ریاضی کا مضمون مجھے پسند ہے، دوپہر کو میں واپس آتا ہوں، آرام کرتا ہوں، ہوم ورک مکمل کرتا ہوں، رات کو والدین کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں، جلدی سو جاتا ہوں۔ تجزیاتی اسلوب وہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک طالب علم کی روزمرہ زندگی نظم و ضبط پر قائم ہونی چاہیے۔ صبح جلدی سے جاگنا سے دماغ تازہ رہتا ہے، دن کا آغاز نماز اور ناشتہ سے ہو تو جسمانی اور روحانی توانائی برقرار رہتی ہے۔ وقت پر اسکول جانا، اسباق پر توجہ دینا اور گھر آ کر مطالعہ کرنا ایک کامیاب طالب علم کی عادات ہیں۔ ان معلومات سے ہمیں ایک تجزیہ مل رہا ہے، اور اوپر بیان کردہ چیزیں جو تھی بیانیہ تھی، وہ ایک سٹیٹمنٹ تھی۔ زبان، بیان، الفاظ اور اسلوب، یہ سب وہ اوزار ہیں جو ہمارے خیالات کو شکل دیتے ہیں، ہمارے جذبات کو اظہار دیتے ہیں، ہمارے لفظوں کو اثر انگیز بناتے ہیں۔ سادگی میں خوبصورتی ہے، لیکن صرف سادگی کافی نہیں ہے، پھر آپ بالکل ادیب نہیں لگیں گے۔ اسلوب اور سلیقہ بھی چاہیے۔ جو میں نے آپ کے سامنے ایک ایگزامپل دی ہے، آپ خود ان میں فرق محسوس کریں کہ ایک چیز صرف بیانیہ ہے، اس میں کوئی ایفیکٹ نہیں پڑتا اگلے کے اوپر، جبکہ ادیب بنتا ہی اس لیے کہ وہ معاشرے پہ اپنا کوئی اثر چھوڑے۔ تو لکھنے والوں کی ایک قسم یہ ہوتی ہے جو معلومات کو علم اور خبر بنا دیتے ہیں۔ یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ معلومات کو جوڑ کے ایک تصویر بنا دیتے ہیں، تو بہت زیادہ معاشرے کے اوپر وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ بعض لکھنے والے ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس معلومات نئی نہیں ہوتی، مگر ان کے بات کرنے کا ڈھنگ ایسا ہوتا ہے، ان کی تحریر ایسی جاذب نظر ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے پڑھتا چلا جاؤں۔ ایک انگریز مصنف نے تو یہاں تک کہا ہے سٹائل از مین، یعنی انسان کا اسلوب ہی اس کا اصل تشخص ہے۔ لیکن اسلوب کا جو معاملہ ہے نا، وہ 3-4 دن میں پیدا نہیں ہوتا۔ اسلوب کا تعلق شخصیت اور اس کی انفرادیت سے ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کے پاس یا تو ترقی یافتہ شخصیت ہی نہیں ہوتی ہے تو اس کی انفرادیت دریافت نہیں ہوتی۔ اسلوب کا تعلق شخصیت کی انفرادیت سے ہی ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی بچپن سے ہی شخصیت جو ہے وہ ترقی یافتہ ہوتی ہے، اس کی انفرادیت عیاں ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کا اسلوب پہلی تحریر میں ہی جھلک اٹھتا ہے۔ تاہم کچھ لوگوں کو اسلوب اچھا بنانے کے لیے، اس میں ترقی کرنے کے لیے کئی سال بھی لگ سکتے ہیں۔ تو آج کی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ آپ جو ہے نا وہ آپ کریں گے کام، مشق لکھیں گے۔ میرا پسندیدہ دن، سال میں کوئی بھی دن، آپ کا جو پسندیدہ دن ہے اس کے اوپر آپ نے ایک پیراگراف لکھنا ہے، بالکل سادہ، کسی کو آپ نے بس لکھ کے بتانا ہے، یعنی غیر ادبی طریقے سے لکھنا ہے۔ آپ نے ایک لکھنا ہے ادبی طریقے سے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ایک یعنی یہ ایک دوسری سمت ہے کہ آپ نے ایک بیانیہ اسلوب میں لکھنا ہے، اور ایک جو ہے وہ اسی موضوع کے اوپر تجزیاتی اسلوب میں لکھنا ہے۔ میرا پسندیدہ دن، اب آپ کو سمجھ آئی، میں نے 4 دفعہ یہ لکھنے کو کہا ہے۔ نمبر 1، اس کو لکھنا ہے غیر ادبی تحریر میں، بالکل سمپل اور رف الفاظ استعمال کر کے، بالکل ایسے جیسے آپ ادیب نہیں ہیں۔ پھر آپ نے لکھنا ہے جتنے ایک ادیب آپ ہیں اس لحاظ سے آپ نے محاورات، ضرب الامثال یا کوئی شعر یا کوئی تلمیح یا کوئی جو ہے کہ بھاری بھرکم الفاظ استعمال کر کے تھوڑا سا ادیبانہ لکھنا ہے۔
اور پھر اس کو بیانیہ اسلوب میں لکھنا ہے، ایک دفعہ تجزیاتی اسلوب میں لکھنا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کے سیشن کا یہی اختتام کرتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔